بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کیسی تھی، کس چیز کی تھی، نگینہ تھا یا نہیں، اس پر کیا کندہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کس کس نے استعمال فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی اب کہاں ہے، تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں شامل کی جائیں گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کے بیان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشی تھا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کا نقش مبارک اس طرح تھا کہ ایک سطر میں محمد، دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں لفظ اللہ تھا۔ مطلب یہ کہ محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک پر کندہ تھا جو کہ 3 سطروں میں لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ کسریٰ، قیصر اور نجاشی کے پاس تبلیغی خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، وہ لوگ مہر کے بغیر خطوط قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی جس کا حلقہ چاندی کا تھا اور اس میں محمد الرسول اللہ کے الفاظ منقش تھے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی مبارک اتار دیتے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں سونے کی انگوٹھی بھی استعمال فرمائی ہے، مگر جب مردوں کے لیے سونے کے زیور کی حرمت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پھینک دیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، مگر بعد میں اس کو بھی اتار دیا۔ البتہ روایات سے اس انگوٹھی کو اتارنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پھر سن 6 ہجری میں معاہدہ حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف سربراہان مملکت کے نام تبلیغی دعوت نامے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ حضور، یہ لوگ بغیر مہر کے خطوط قبول نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایسی انگوٹھی بنانے کا حکم دیا جو مہر لگانے کے کام بھی آ سکے۔ چنانچہ یہ کام یعلا بن امیہ کے ذمہ لگایا گیا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی بھی بنائی، اس میں نگینہ بھی لگایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس میں محمد الرسول اللہ کے الفاظ بھی کندہ کیے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کے نگینے کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ ایک روایت کے مطابق حبشی اور دوسری کے مطابق چاندی کا تھا۔ اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ چاندی کا ہو مگر اس کو بنانے والا حبشی ہو یا اس کو حبشی طریقے پر بنایا گیا ہو۔ زیادہ بہتر صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف انگوٹھیاں پہننا ثابت ہے، اس لیے ہر کسی نے اپنے مشاہدے کے مطابق نقل کر دیا۔ پیارے دوستو، جہاں تک یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ انگوٹھی کس کس کے پاس رہی، تو روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی۔ ان کے وصال کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی۔ ان کے وصال کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 6 سال تک رہی۔ پھر ایک دن بحر عریس، جو ایک کنویں کا نام ہے، پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معیقب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ دونوں میں سے کوئی ایک انگوٹھی مبارک دوسرے کو پکڑا رہا تھا کہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی، پھر باوجود بہت زیادہ تلاش کے نہ مل سکی۔ پیارے دوستو، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی مطلقاً حرام ہے، البتہ چاندی کی انگوٹھی اس شرط کے ساتھ جائز ہے
کہ وہ 4 ماشے سے زائد نہ ہو۔ البتہ نگینے کی اجازت ہے کہ وہ کسی بھی دھات یا پتھر کا ہو، اگرچہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ اس میں بھی قاضی، مفتی وغیرہ کے لیے جن کو مہر وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے سنت ہے، البتہ زینت کی نیت سے پہننا مناسب نہیں اور غیر اولیٰ ہے۔ عورت کے لیے سونے اور چاندی کی انگوٹھی تو جائز ہے، اس کے علاوہ پیتل، لوہا وغیرہ کسی دوسری دھات کی جائز نہیں، جبکہ انگوٹھی کے علاوہ کے زیور کسی بھی دھات کے عورت کے لیے جائز ہیں۔ انگوٹھی کے احکام میں یہ بھی آتا ہے کہ انگوٹھی دونوں ہاتھوں میں پہننا جائز ہے، کسی ایک ہاتھ کی تخصیص نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ کی چھینگلی اور کبھی بائیں ہاتھ کی چھینگلی یا چھوٹی انگلی میں پہنتے تھے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہر ایسی انگوٹھی جس پر اللہ جل جلالہ یا کوئی اور متبرک نام یا لفظ درج ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیت الخلاء جاتے وقت اس کو اتار دینا چاہیے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کے نقش مبارک کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی صورت یہ تھی کہ اللہ، رسول، محمد، یعنی اللہ پاک کا نام اوپر تھا اور مہر گول تھی اور نیچے سے پڑھی جاتی تھی، مگر محققین کی رائے یہ ہے کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ظاہر الفاظ سے محمد رسول اللہ معلوم ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک کا نام اوپر تھا اور اسے نیچے سے اوپر پڑھا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مبارک والے ناموں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ آپ نے مختلف اوقات میں مختلف سربراہان مملکت کے نام بھیجے تھے۔ کسریٰ شاہ فارس کے نام حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ والا نامہ بھیجا۔ کسریٰ بدبخت نے والا نامہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ حق تعالی شانہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس کے بیٹے شرویا نے اسے بری طرح قتل کیا۔ اس کسریٰ کا نام پرویز تھا اور یہ نوشروان کا پوتا تھا۔ کہتے ہیں کسریٰ فارس کے ہر بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ والا نامہ کے الفاظ عربی زبان میں تھے جن کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسریٰ کے نام جو فارس کا سردار ہے۔ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت اختیار کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تجھ کو اللہ کے کلمے کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کا وہ رسول ہوں جو تمام جہان کی طرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ ان لوگوں کو ڈراؤں جن کے دل زندہ ہیں، یعنی ان میں کچھ عقل ہے، تاکہ اللہ کی حجت کافروں پر پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کو یہ عذر نہ ہو کہ ہم کو علم نہ تھا۔ تو اسلام قبول کر لے تاکہ تو خود بھی سلامت رہے، ورنہ تیرے متبعین مجوسیوں، آگ پرستوں کا وبال بھی تجھ پر ہوگا، کیونکہ وہ تیرے اقتدار میں گمراہ ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا والا نامہ کیسر بادشاہ روم کے نام حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ کیسر کا نام ہرقل تھا۔ یہ شخص اسلام تو نہیں لایا، مگر اس نے نامہ مبارک کی بڑی عزت و توقیر کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسریٰ نے تو ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، مگر کیسر نے اپنے ملک کی حفاظت کر لی۔ والا نامہ جو عربی میں ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہرقل کی طرف جو کہ روم کا سردار ہے، سلامتی اس شخص کے لیے جو ہدایت اختیار کرے۔ حمد و صلات کے بعد میں تجھ کو اسلام کے کلمہ یعنی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں، تو اسلام لے آ تاکہ تو سلامتی سے رہے اور حق تعالی شانہ تجھ کو دوہرا اجر عطا فرمائے، اور اگر تو آراز کرے گا تو تیرے ماتحت زراعت پیشہ لوگوں کا وبال بھی تیری گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب کا درجہ نہ دے۔ اگر اس کے بعد اہل کتاب روگردانی کریں تو مسلمانوں، تم ان سے کہہ دو کہ تم اس بات کے گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔
تیسرا والا نامہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے نام حضرت عمر بن امیہ زمری کے ہاتھ بھیجا۔ شاہ حبشہ کا نام اسہمہ تھا۔ کہتے ہیں یہ مسلمان ہو گیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوا تھا۔ اس کا جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی پڑھایا تھا۔ اس کے نام جو والا نامہ بھیجا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام، تم پر سلامتی ہو۔ میں اللہ کی تعریف تمہارے پاس پہنچاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جو عیوب سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے محفوظ ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے۔ اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کے کلمہ تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کنواری حضرت مریم کے پاس بھیجا، پس وہ حاملہ ہو گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص روح سے پیدا کیا اور اس میں جان ڈال دی۔ میں تمہیں اسی وحدہ لا شریک کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس کی اطاعت پر تعاون کی طرف بلاتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری اتباع کرو اور جو شریعت میں لایا ہوں اس پر ایمان لاؤ۔ بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کی طرف تم کو اور تمہارے لشکر کو بلاتا ہوں۔ میں نے جو حق بات تم تک پہنچا دی ہے اور تمہیں نصیحت بھی کر دی ہے، تم میری نصیحت قبول کرو، اور سلامتی اسی شخص پر ہے جو ہدایت کا اتباع کرے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان والا ناموں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو ارسال فرمائے اور جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت سب تھی، جو انگوٹھی کی صورت میں بنوائی گئی تھی، جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض مشہور مسلمان شخصیات کی انگوٹھیوں پر بعض الفاظ کندہ ہونا بھی تاریخی کتب میں مذکور ہے، مگر روایات اس قدر پختہ اور صحیح نہیں کہ ان پر احادیث صحیحہ کی طرح یقین کیا جا سکے، مگر انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی پر لکل اجل کتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر انا اللہ لا الہ الا انا محمدن عبدہ ورسولہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر قفا بالموت واعظن، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر للہ الملک، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر الحمدللہ، حضرت مسروق تابعی علیہ رحمہ کی انگوٹھی پر بسم اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگوٹھی کے بارے میں تفصیلات ملاحظہ کیں اور انگوٹھی کے حوالے سے اسلامی احکامات بھی ملاحظہ کیے۔ اس ویڈیو کو آپ نے جانے سے پہلے شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی اس قیمتی معلومات سے آگاہ ہو پائیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔